بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ سب بفضل خدا خیریت سے ہوں گے۔ آج میں آپ کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور کا ایک ایسا واقعہ سنانا چاہوں گی جسے سن کر آپ سب بھی جو ہے نا ایک بار اللہ کے حضور اپنے گناہوں سے معافی مانگنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور کا واقعہ ہے کہ ایک بار جو ہے بارشیں بالکل رک گئی تھی، بارش بالکل نہیں ہو رہی تھی لوگ جو ہیں وہ سب آئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس اور ان سے عرض کیا کہ آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا مانگے، عرض کریں کہ وہ ہم پر بارش برسا دیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے کچھ لوگوں کو یا اپنی امت کو لے کر جو ہے نماز کی ادائیگی کے لیے گئے۔ آپ نے نماز ادا کی، دعا مانگی بارش کے لیے، تو دھوپ جو ہے نا اور تیز ہو گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ یا اللہ، میں تو بارش کی دعا کر رہا ہوں اور دھوپ اور تیز ہوتی جا رہی ہے، یہ کیا ماجرا ہے؟ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ موسیٰ، تیری جماعت میں، تیری قوم میں، تیری امت میں جو تیرے ساتھ لوگ کھڑے ہیں، ساتھیوں میں ایک ایسا شخص ہے جس نے پچھلے 40 سال سے مجھے ناراض کیا ہوا ہے، جس کی نحوست کی وجہ سے میں تم پر بارش نہیں برساؤں گا جب تک تم اس شخص کو خود سے، اپنی جماعت سے دور نہ کر دو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی جماعت کو، اپنے ساتھیوں میں سے لوگوں کو کہا کہ تم میں سے کون ہے جس نے 40 سال سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ناراض کر رکھا ہے، وہ ہم سے دور ہو جائے، ہم سے الگ ہو جائے۔ اب وہ شخص جو تھا اس نے دائیں طرف دیکھا پہلے، پھر اس نے بائیں طرف دیکھا کہ شاید کوئی نکل آئے، لیکن جب اس نے دیکھا کہ کوئی بھی نہیں نکل رہا تو وہ گھبرا گیا کہ آج تو میری خیر نہیں، آج تو میں رسوا ہوا ہی ہوا، آج تو بدنامی میرے سر پر آئی ہی آئی اور کتنا گنہگار میں کہلاؤں گا۔ اللہ کی نظر میں تو تھا سو تھا، اب لوگ بھی مجھے جو ہے نا برا بھلا کہیں گے، لوگ تو مجھے چھوڑیں گے ہی نہیں۔ اس نے کیا کیا؟ اس نے دل میں جو ہے نا اللہ سے دعا مانگنا شروع کر دی کہ یا اللہ، تو مجھے جو ہے نا معاف کر دے، یہ تو مجھے رسوا کر دیں گے لوگ۔ یا اللہ، تو میرا پردہ رکھ لے، جس طرح اتنے سالوں سے تو نے میرا پردہ رکھا ہوا ہے، تو آج بھی میرا پردہ رکھ لے، میں دل سے تجھ سے توبہ کرتا ہوں، مجھے معاف کر دے۔ ٹھیک ہے، بے شک اب دیکھیں نا، آپ خود سوچیں کہ یہ دعا وہ کس لیے مانگ رہا ہے، ایک مطلبی پن میں، ٹھیک ہے، اپنے آپ کو رسوائی سے بچانے کے لیے، اللہ کے ڈر، اللہ کے خوف، اللہ کے پیار میں نہیں وہ توبہ مانگ رہا، وہ لوگوں کی نظروں میں رسوا ہونے کے ڈر سے جو ہے نا توبہ مانگ رہا ہے کہ اللہ مجھے لوگوں سے بچا لے، لوگوں کے سامنے رسوا ہونے سے بچا لے۔ اللہ کے سامنے اسے رسوا ہونے کا کوئی وہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ پھر بھی دیکھیں اللہ کس قدر رحیم و کریم ہے، کس قدر مہربان ہے کہ اس نے کیا کیا کہ ایسی توبہ بھی، ایسی 2 نمبر توبہ بھی فوراً سے قبول کر لی۔ جبکہ آپ سوچیں کہ اس کی برائی کا، اس کے ایسے برے اعمال کا کیا لیول ہوگا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا بھی روک دی اس کے گناہوں کی وجہ سے، ٹھیک ہے۔ اس شخص کی برائی کا کیا لیول ہوگا، لیکن اس کے ایک بار توبہ کرنے پر، سچے دل سے اللہ کو پکارنے پر اللہ نے اسے معاف فرما دیا۔ اسی وقت کالی گھٹا آئی اور بارش برسنا شروع ہو گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام حیران رہ گئے کہ یا اللہ، ابھی تو کوئی شخص بھی ہم میں سے نہیں نکلا، تو یہ بارش کیسے برس گئی؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جس شخص کی وجہ سے میں نے بارش روک رکھی تھی نا، اسی کے طفیل، اسی کے سبب بارش برسا دی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ یا اللہ، اتنا تو بتا دیں کہ وہ شخص کون ہے، کہ اتنے مجمع میں وہ ایک شخص کون ہے جس کی وجہ سے جو ہے نا آپ نے بارش روک رکھی تھی۔ سبحان اللہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا؟ سبحان اللہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جس کے گناہوں پر میں اتنے عرصے سے پردہ رکھتا آ رہا ہوں، جس کے گناہوں کو میں نے سب سے چھپا کے رکھا ہوا تھا، اب جبکہ اس نے توبہ کر لی ہے تو کیا میں اسے سر عام رسوا کر دوں؟ جبکہ میں تو اپنے بندوں کو کہتا ہوں کہ کسی کو رسوا نہ کرو، تو میں خود خدا ہو کر، اللہ ہو کر، معافی دینے کے بعد میں اس شخص کو رسوا کر دوں؟ کیا میں ایسا کر سکتا ہوں؟ سبحان اللہ۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے یہ دریافت کیا کہ بھی 1 منٹ پہلے تو جو ہے نا وہ مجرم تھا، اللہ اس سے ناراض تھا، اے اللہ تو اس سے ناراض تھا، تو اب 1 منٹ کے اندر ایسا کیا ہو گیا کہ تو نے اسی کے سبب جو ہے ہم پر بارش برسا دی؟ تو اللہ نے کیا ارشاد فرمایا کہ وہ میرا مجرم تھا، اس نے توبہ کر لی، اس نے توبہ کی اور ہم نے صلح کر لی۔
سبحان اللہ، اتنی جلدی تو کوئی بندہ بھی نہیں معاف کرتا کہ ہم اگر کسی کو معاف کر بھی دیں نا تو دل میں ہلکا سا ایک غصہ پھر بھی باقی رہتا ہے کہ جاؤ ٹھیک ہے معاف کیا، اب جاؤ نکلو یہاں سے، بس میں نے دیکھنا نہیں چاہ رہا تمہیں، نکلو یہاں سے۔ مطلب ایک ہلکا سا جو ہے نا دل میں ایک کسک سی ہوتی ہے، ایک دن 2 دن چلے لگ جاتے ہیں بالکل دل سے معاف کرنے میں، لیکن 1 منٹ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ تو اپنے بندوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ بے شک ایسی ٹوٹی پھوٹی ہی توبہ کیوں نہ کی ہو، اللہ تو بے شک بخشنے کے بہانے ڈھونڈتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو ہم کیوں ہم ضد لگا کر بیٹھے ہوئے ہیں؟ کیوں ہم اللہ کے آگے فوراً سے ہی اپنے گناہوں کی معافی نہیں مانگ لیتے؟ کیوں ہم فوراً سے ہی توبہ نہیں کر لیتے؟ ہم کس چیز کا انتظار کرتے ہیں؟ ہمیں چاہیے کہ جیسے ہی کوئی ہم سے گناہ ہو، چھوٹی سی غلطی ہو، فوراً اللہ کے حضور جا کے معافی مانگ لے۔ کیا پتہ کل ہمیں مہلت ملے نہ ملے، ہمارے پاس وقت ہو نہ ہو، اللہ سبحانہ تعالیٰ تو منٹوں میں معاف فرمانے والا ہے، سیکنڈوں میں معاف فرمانے والا ہے، اتنا رحیم و کریم ہے جو بخشش کے بہانے ڈھونڈتا ہے۔ تو میرے عزیز بھائی بہنوں، ہو سکے تو ابھی معافی مانگ لیں، ہو سکے تو کچھ دیر بعد مانگ لیں، لیکن اس کو جو ہے نا ٹالیں نہ، اس کو آگے سے آگے پینڈنگ نہ کریں، اس کام کو ڈیلی اللہ سے معافی مانگ کر سویا کریں، دل سے استغفار کی تسبیح پڑھ کر سویا کریں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کا اور میرا، ہم سب کا حامی و ناصر ہو، ہماری زندگیوں میں، ہمارے کاروبار میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری برکتوں میں مزید برکتیں عطا فرمائے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ہدایت کے راستے پہ سیدھے راستے کی طرف چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ، اللہ حافظ۔